خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کمریاں بھی تھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ عنکبوت کی 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے جو کئی مہینوں سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ایسے انسان جو واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ میری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں اور دل سے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے اللہ پاک نے 4 نسخے ایسے بیان فرمائے ہیں کہ ہر نسخہ ایسا ہے کہ وہ ایک ہی کافی ہے، لیکن جب بیماری وبا کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو چاروں طرف سے جو ہے نا نسخوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کا ایک فطرتی اصول ہے کہ جس چیز کی بندوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو اللہ پاک دنیا میں اس کا حصول اتنا ہی آسان بنا دیتے۔ یہ اللہ پاک کا قدرتی اصول چلا آ رہا ہے۔ جتنا بھی آپ اس کو سوچیں گے، سونا اور چاندی ہے، اس کی انسان کو بہت کم ضرورت ہے، یعنی اگر کسی آدمی نے استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، پوری زندگی سونا دیکھا بھی نہیں ہے نا تو پھر بھی گزر ہو جائے گا، تو زندگی اس پر موقوف تھوڑی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سونے کا حصول اتنا ہی مشکل بنایا کہ بڑی رقم، آج کل تو پیسے کی ویلیو گر گئی ہے، میں نے 14,000 کا خود خریدا ہے، 2006 کی بات ہے، اور اب جو ہے نا 2 لاکھ سے اوپر پہنچ گیا ہے 10-12 سال میں۔ پہلے بھی ایسا ہی تھا، اس وقت پیسے کم ہوتے تھے، تو یہ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کسی نے دیکھا نہیں ہے تو تب بھی اس کی زندگی گزر سکتی ہے، تو اس کا حاصل کرنا اللہ نے اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے تھوڑی سی مقدار میں جا کے ملتا ہے۔
اس کے بعد دوسری نمبر پر سونے کے بعد لباس ہے. لباس انسان کی ضروریات میں ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے. لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ زندگی کے سانسوں کی آمد و رفت اس کے اوپر موقوف ہے. تو لباس کا حصول بھی سونے کے مقابلے میں نسبتاً اللہ نے آسان بنایا، اس لیے کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ زیادہ تھی. تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے آدمی لباس لے سکتا. لباس کے بعد تیسری جو چیز ہے، بھئی میری طرف توجہ کرو، اللہ کے مت ادھر مت دیکھا کرو. ہر آنے جانے والے کو دیکھتے ہو، مجھے دیکھو، پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. تیسری چیز پانی ہے. پانی کی انسان کو ضرورت ہے لیکن لباس سے زیادہ، اس لیے کہ انسان کی زندگی پانی کے اوپر موقوف ہے. 1 دن 2 دن 3 دن، آخر اس کے بغیر موت واقع ہو جاتی ہے. تو پانی کی زیادہ ضرورت تھی تو اللہ پاک نے اس کا حصول لباس کے مقابلے میں زیادہ آسان بنایا. جتنا پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اتنا پانی مفت میں ہر جگہ مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ. دور دراز پہاڑی علاقوں میں تھوڑی بہت مشقت ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، پورا لشکر جا رہا ہے اور پانی نہیں. حضور سے شکایت کی گئی، اس رات کو آنکھ بھی نہیں کھلی سب کی. سب سے آخر میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا انہوں نے، تو آپ یہ شکایت کی تو آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا، جاؤ پانی تلاش کر. گئے تو دیکھا ایک اونٹ کے اوپر ایک عورت آ رہی ہے، 2 مشکیزوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے. تو اس سے پوچھا، این الماء، کہاں ہے پانی؟ تو اس نے کہا، آہدی بالماء، اب سے کل اس وقت میں پانی کے پاس سے چلی تھی. یعنی یہاں سے پانی، جہاں آپ پوچھ رہے ہیں، یہاں سے پانی 24 گھنٹوں کی مسافت پر ہے. اب آپ سوچیں نا اللہ کی نعمتوں کا، ہم نے تو حد کر دی ہے اس کے پانی کے ضائع کرنے کی. پیر ذوالفقار صاحب یہاں کورنگ ٹاؤن میں ایک دفعہ تشریف لائے تھے تو ان کا بیان میں سننے گیا تھا. اس بیان میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ہر آدمی بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے. یہ بجلی، یہ اے سی، یہ جو ہے گاڑیاں، یہ ہوائی جہاز پرانے زمانے میں بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتے تھے. گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر مہینے مہینے کا کیا کرتے تھے، سفر کرتے تھے. اور اب ہر آدمی کو یہ ساری سہولیات کیا ہے، میسر ہے. تو کتنی مشقت والی ان کی زندگی. تو بعض نے کہا جو پھر لمبا واقعہ پھر اگر اس کو بیان کریں گے تو اپنا مضمون سارا ہی رہے. بہرحال اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ ایسا مشقت والا زمانہ بھی دنیا میں آیا. عرب میں ویسے بھی پانی کیا تھا، کمیاب. تو جتنی پانی کی انسانی زندگی کے لیے ضرورت ہے نا، اتنا پانی کا حصول اللہ پاک نے آسان بنایا کیونکہ اس کی زیادہ ضرورت ہے. چوتھی چیز پانی کے بعد کیا ہے؟ ہوا ہے. ہوا بھی انسان کی ضرورت ہے، آکسیجن. ایک لمحہ بھی آدمی اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اس کی ایسی ضرورت ہے کہ انسان ایک لمحہ، 1 منٹ بھی ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ہوائی جہاز والے اعلان کرتے ہیں ماسک تمہارے سامنے گر جائیں گے بھائی. ایسی کوئی نوبت آئی. تو ہوا کا حصول اللہ پاک نے پانی کے مقابلے میں بھی اور زیادہ آسان کر دیا. اتنا آسان کر دیا، لیٹے بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے، بغیر پیسوں کے جہاں موجود ہو اتنی ہوا بہرحال اس کو میسر ہے جس سے وہ سانس کیا کر رہا ہے، لے رہا ہے، سانس آ رہے جا رہے. تو خلاصہ کیا ہوا پورے قانون کا کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کا حصول اللہ پاک اتنا ہی آسان بنا دیتے. تو گناہوں کا جو چھوڑنا ہے نا بھائی، گناہوں کی وجہ سے آپ اس مضمون کی تمہید میں سن چکے ہیں
کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی. بے شک. جتنا ایک انسان گناہ چھوڑنے کا محتاج ہے اتنا کسی اور چیز کا محتاج نہیں. جتنا ہدایت کا محتاج ہے اتنا کسی اور چیز کا محتاج نہیں. اس لیے اللہ پاک نے گناہ چھڑانے کے بے شمار نسخے بیان فرمائے، بے شمار تدبیریں اللہ والوں نے، انبیاء علیہ السلام نے، ان کے سچے وارثوں نے بیان فرمائی کہ کوئی کسی طرح اس کے میٹر میں بات بیٹھے، کوئی ایک کام بھی کر لے تو کم از کم یہ گناہوں سے تو بچ جائے گا. اس ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے 4 نسخے بیان فرمائے ہیں. ان نسخوں میں سے ہر نسخہ ایسا کافی اور شافی ہے کہ جو آدمی صحیح معنوں میں جیسے استعمال کرنے کا حق ہے ویسے استعمال کرے تو ایٹومیٹک خود بخود اس کی زندگی سے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ بالکل چھوٹ جائے گا. جیسے اللہ والے ہوتے ہیں ایسے اللہ والا بن جائے گا. ان میں سے جو پہلا نسخہ تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت. اس کی تفصیلات گزشتہ جمعوں پر عرض کی جا چکی ہیں، وہ آپ نے سنی میرے عمرے پر جانے سے پہلے. گزشتہ جمعہ جو تھا وہ تو ویسے زلزلے کی وجہ سے دوسرے مضمون کی نظر ہو گیا. اب دوسرا نسخہ آج شروع ہو رہا ہے. دوسرا نسخہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے واسطے سے ہم سب کو خطاب ہے. پیغمبر امت کا وکیل ہوتا ہے. میرے محبوب نماز کو صحیح آداب کے ساتھ ادا کرے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء اور منکر دونوں چیزوں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. فحشاء ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کی برائی اتنی کھلی ہوئی ہو کہ ہر ایسا عقل مند آدمی جو واقعتاً عقل مند ہے، جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، وہ دیکھتی ہی اس کو ناگوار گزرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ہمارے زمانے میں بے حیائی اور فحاشی پچھلی جمعے میں میں نے آپ کہیں گے مولوی صاحب کچھ والوں کے پیچھے پڑا ہوں. بات یہ ایسی آ جاتی میں کروں کیا. پرویز مجھے یاد ہے پرانی بھاشا میں یہ بیان کر رہا تھا تو پرویز مشرف کا دور تھا. اس کے دور میں یہ پولیس کے جو چوک ہوتے ہیں نا اشارے والی بتی والے، وہاں 2 پولیس والوں کے ساتھ ایک لیڈی. اس وقت میں نے یہ مثال دی، اب لیڈی کی وہاں کیا ضرورت ہے؟ یہ موٹر وے پولیس میں لیڈی اور ایسے باتیں کر رہی ہے، میاں بھی باتیں کر رہے ہیں یا بہن بھائی باتیں کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی، کوئی شرم اور حیا نہیں. اور یہی عالم کاچھے والوں کا، جن کو یہ دیکھ کر کے بھی برا نہیں لگتا وہ اپنا کسی روحانی دواخانے میں جا کے علاج کرائے. ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے بھائی. جس کی فطرت مسخ ہو جائے اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ ساری اس کی جو طاقتیں ہیں روحانی وہ بحال ہیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور اس کو ناگوار نہ گزرے. اور اب آہستہ آہستہ یہ اوپر جا رہا ہے، چڈی کی طرف آ رہا ہے. اور مجھے یاد رکھنا 5-7 سال میں نے چڈی تک بات پہنچانی ہے اور پھر وہ دور آئے گا مادر پدر ننگا ہونے والا. آہستہ آہستہ ذہن سازی ہوتی ہے. اللہ پاک بچائے. اللہ بہرحال اب ہمارا کام یہ ہے آواز لگانا، اذان دینا، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہم تو بولتے رہیں گے بھائی. ایک بزرگ پشاور میں رہتے ہیں، اللہ والے ہیں اور بڑا ان کا ہلکا ہے. وہ کہہ رہے کہ کتے کا کام ہے بھونکنا، ہم تو بھونکتے رہیں گے بھائی، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے. ہم نے آواز بہرحال کیا کرنی ہے؟ لگانی. جب گناہ کو گناہ کہنا چھوڑ دیا جائے، جب منکر کے اوپر نکیر چھوڑ دی جائے تو پھر عام لوگوں کے ذہنوں سے اس کی برائی کیا ہوتی ہے؟ نکل جاتی. اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے.
تو بہرحال نماز روکتی ہے ایسی فحشا سے. فحشا اس برائی کو کہتے ہیں جس کا برا ہونا اتنا کھلا اور واضح ہو کہ ہر عقل مند آدمی دیکھتی ہی سمجھ جائے کہ یہ بہت ہی غلط کام کر رہا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور اس کام کو بند ہونا چاہیے. والمنکر، اور منکر اس برائی کو کہتے ہیں جس پر تمام اہل شرع کا اتفاق ہو. شریعت کے جو ماہر ہیں وہ سارے کہیں بھئی یہ کام گناہ کا کام، یہ کام صحیح نہیں ہے، شریعت میں یہ کام جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ نیکی کا کام نہیں، یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دو. اس کو منکر کہتے ہیں. دو لفظوں میں ظاہری اور باطنی جتنے گناہ تھے وہ سارے آ گئے. جو آدمی نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے پکی بات ہے کہ بے شک نماز فحشا اور منکر دونوں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی. اسی سے آپ کو یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبے کے آخر میں ہر جمعے یہ آیت پڑھی جاتی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. پکی بات ہے تمہیں اللہ پاک انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تمہیں اللہ پاک اے مسلمانوں روکتے ہیں فحشاء کاموں سے اور منکر گناہ کے کاموں سے، والبغی اور ظلم اور زیادتی کے کاموں سے. یہ خطبے والی آیت میں بھی فحشاء کے الفاظ آتے ہیں. بہرحال یہ تو آیت کا مختصر سا خلاصہ ہو گیا دوسرے نسخے کا. آج نماز کے بارے میں پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسجدیں آباد ہیں، لیکن جتنا اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اس کا اہتمام فرمایا اور جتنی تاکید فرمائی اتنا ہی مسلمانوں نے بالکل اس سے بے اعتنائی برتی. مسجدیں غیر آباد ہیں اور بازار جو ہے وہ کیا ہے؟ آباد. نماز جو نہیں پڑھتا نا وہ گویا کہ اسلام والی لائن پہ چلا ہی نہیں ہے. اتنا اہم حکم ہے نماز کا، اللہ پاک نے کتنا اہتمام فرمایا. پہلی وجہ اس کے اہتمام کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اپنا مہمان بنا کر کے عرش معلی کے اوپر کیا کیا؟ بلایا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ لے جائے گئے، اتنا لمبا سفر آپ نے فرمایا. پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر. پہلے آسمان اور زمین کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ، ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. یہ 7 آسمانوں کا فاصلہ آپ نے طے کیا اور راستے میں عجیب و غریب آپ کا استقبال ہوا، عجیب و غریب مناظر دکھائے گئے. آسمانوں پر آپ کی انبیاء سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں آپ کے کا استقبال ہوا، آپ کی ملاقات کرائی گئی. یہ سارے کام کرائے گئے. پھر 7ویں آسمان سے آپ کو عرش معلی تک بلایا گیا اور سامنے بٹھا کر کے اللہ پاک نے کئی باتیں فرمائیں جو اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں. ان میں سامنے بٹھا کر براہ راست اللہ پاک نے یہ حکم دیا چھوڑا ہے تمہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں. ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچے اتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ اور اللہ کے محبوب نے تو اتنا اہتمام کیا، اللہ نے اپنا پورا نظام جام کر دیا اور ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں. سامنے بٹھا کر کے اللہ پاک نے آپ کو براہ راست یہ حکم دیا. اور پھر آپ تشریف لائے 6 آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے یہ 50 نمازیں کون پڑھے گا؟ میں نے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ 50 جائیں. اور پھر آپ تشریف لائے، پھر 5 کم ہوئی، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، پھر 5 کم ہوئی، پھر بھیجا. یہ کتنے چکر لگتے رہے.
چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، پھر 7ویں آسمان سے عرش معلی تک 500 سال کا فاصلہ، چکر لگتے رہے، آخر میں بھی 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی نہیں چھوڑا کہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے بڑا تجربہ کیا بنی اسرائیل، سل المجرب ولا تسل الحکیم، جو تجربہ کرتا ہے اسی کو پتہ ہوتا۔ لیکن آپ نے فرمایا موسیٰ اب مجھے شرم آتی، میں جاتا رہا، اللہ پاک کم کرتے رہے، اب 5 سے کم پھر کیا ہوگا؟ مجھے شرم آتی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام فجر کی معاف کرا دیتے نا ہاں پھر معاف بن جاتا، لیکن آپ نے کہا مجھے شرم۔ آپ تشریف لا رہے تھے، آواز آئی کہ اب میرا جو قول ہے لا یبدل القول لدی، میں نے 50 کہا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تم پڑھو گے 5 لیکن میں ثواب پھر بھی تمہیں 50 ہی کا دوں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا اہتمام اور ہمیں بالکل پرواہ نہ ہو۔ ہمیں وزیر اعظم کے حکم کی پرواہ ہے، صدر کے حکم کی پرواہ ہے، اپنے بڑوں کے حکم کی پرواہ ہے، گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کی پرواہ ہے، والدین کی پرواہ ہے، ہر بڑے کی، لیکن اللہ اور اللہ کے محبوب کی ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور کوئی ایسا کام بھی نہیں، کوئی مشکل کام ہو۔ دوسری وجہ اہتمام کی، شریعت کے باقی جتنے احکام آئے نا ان سب میں واسطہ ہے جبریل امین کا۔ آپ کے پاس صدر صاحب کا، چیف جسٹس صاحب کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا آرڈر پہنچتا ہے، کوئی بندہ لے کے آتا، اور ایک یہ کہ آپ کو آمنے سامنے بٹھا کر کے بندہ لے کر کے آئے تو اس میں کئی احتمالات ہوتے ہیں، بھئی ممکن ہے اس نے گڑبڑ کی ہو، ویسے کہہ رہا ہو، یا راستے میں اس نے کوئی گڑبڑ کر دی ہو، لیکن آمنے سامنے بٹھا کر کے بالمشافہ آپ کو ایک آرڈر دیا جا رہا ہے تو اس میں تو کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اللہ پاک نے نماز والا براہ راست دیا، اور بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پہلی ملاقات ہے، نبوت مل رہی ہے، طور پہاڑ پر آگ جلتی ہوئی دیکھی، ایلیا کو فرمایا اب تم ٹھہرو میں آگ لے کے آتا، جیسے آگے بڑھے تو عجیب منظر دیکھا کہ آگ سبز درخت کو لگی ہوئی ہے، اور جیسے جیسے آگ بڑھتی ہے درخت کی سرسبزی اور شادابی بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی حیرت میں تھے کہ آگ جلا نہیں رہی، آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا خدا بول۔ اور بات عجیب و غریب، ایسی آواز کہ موسیٰ علیہ السلام کے سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم سراپا گوشت بنا ہوا۔ ہمارے تو صرف کان سنتے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ کے کان سن رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز سن رہا ہے، پورا جسم، پورا بدن سراپا گوشت ہے۔ ایسا جو اللہ پاک اس کانوں والے گوشت میں سننے کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہ آنکھوں والے گوشت میں، ناک والے گوشت میں، جسم کے باقی گوشت میں کیوں نہیں طاقت رکھ سکتا؟ اسی اللہ نے طاقت رکھ دی۔ اصل یقین پیدا کروا، پورا جسم سن رہا ہے، آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ آپ خود بول رہے ہیں کہ آپ کو کوئی فرشتہ بول رہا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ نہیں، میں خود تیرا خدا بول رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ آواز تو آ رہی ہے لیکن سمت نہیں پتہ چل رہی، آپ کدھر ہیں؟ اوپر ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں تیرے اوپر بھی ہوں، نیچے بھی ہوں، دائیں بھی ہوں، بائیں بھی ہوں، آگے بھی ہوں، پیچھے بھی ہوں، چاروں طرف میں ہی میں ہوں، کوئی سمت متعین نہیں ہو سکتی۔
موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح یقین پیدا کیا، یا موسیٰ انی انا اللہ، ایسا یقین پیدا کر کے اللہ نے 3 مسئلے وہاں سمجھائے۔ پہلا مسئلہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ اس ساری کائنات کا میں اکیلا معبود ہوں، میرے سوا اس کائنات کا اور کوئی خدا اور معبود نہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا سمجھایا۔ دوسرا مسئلہ یہی نماز کا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور اے موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ پہلا مسئلہ وحدانیت کا اور دوسرا مسئلہ نماز، اور تیسرا مسئلہ قیامت کا سمجھایا، یا موسیٰ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی۔ موسیٰ پکی بات ہے قیامت آ کر کے رہے گی، اور آئے گی اس لیے لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ دیا جا سکے۔ اس دنیا کا اتنا ظرف نہیں کہ نیکی کرنے والے کو نیکی کا بدلہ مل سکے، اور گناہ کرنے والے کو، مجرم کو اس کے جرموں کی سزا دی جا سکے۔ ایک آدمی نے 1000 قتل کیے ہیں، ان بادشاہوں نے، ہٹلر نے لاکھوں قتل کیے، امریکیوں نے افغانستان میں تباہی مچا دی۔ اب وہ پکڑے بھی جائے، مقدمہ چلے، عدالت میں پھانسی بھی ہو جائے، تو ان کی تو ایک ہی جان ہے بھائی۔ لاکھوں قتل کرنے والے کی ایک جان جائے گی تو کیا اس کی جرم کی سزا پوری ہو جائے گی؟ اس کے لیے تو اللہ نے قیامت کو رکھا ہے کہ جہاں کافر کی ایک داغ اور پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی، پھر وہ منہ کتنا بڑا ہوگا جس کے اندر یہ 32 اتنی بڑی بڑی داڑیں ہوں گی، اور وہ دھڑ کتنا بڑا ہوگا جس دھڑ کے اوپر اتنا بڑا سر اور منہ لگا ہوا ہوگا، اور پھر جہنم کی اس آگ میں ڈال دیا جائے گا جس میں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی، نہ مرے گا، نہ جیے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ایک دفعہ کھال جل جائے گی ہم نئی کھال دیتے، پھر جل جائے گی پھر نئی کھال دیتے، تب جا کر کے جرموں کی سزا کیا ہوگی پوری۔ اس دنیا کا ظرف نہیں۔ تو یہ 3 مسئلے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائے، اور سمجھائے اس طرح کہ اللہ بول رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا پورا جسم کیا کر رہا ہے بھائی؟ سن رہا۔ تو جیسے ہمارے آقا کو نماز والا حکم اللہ نے براہ راست دیا، درمیان میں فرشتے کا واسطہ بھی نہیں تھا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز کا حکم اللہ نے براہ راست عطا فرمایا، درمیان میں کسی فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بہرحال آج نماز کی اہمیت پر بات ہوئی، یہ بات آگے چلے گی انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بڑا اہم اعلان ہے کہ ہماری 2-3 مہینے پہلے بھی اعلان کیا تھا، نیچے والا جو حال ہے جمعے والے دن اس کی